رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینے کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہیں کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، ان کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے ان کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنی ملکہ کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں ایسی ہو جائیں گی کہ جیسے وہ ماں بن گئی ہوں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر توقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا،
اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں باندی کا اپنی ملکہ کو جننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گی جس طرح ایک ملکہ اپنی باندی پر حکم چلاتی ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ عورت اپنی ملکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو ان کے اہل نہیں ہوں گے۔ ان کی دلچسپی اونچے اونچے مکانوں کے بنانے میں ہوں گی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔